محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ سموسے بیچتا تھا۔ اس نے ہم سبھی بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور کمشنر لگ گیا اور اپنے ماں باپ کو پلٹ کر نہ دیکھا۔ ایک روز جب میرا باپ مجھ سے ملنے میرے دفتر پہنچا تو خوشی سے مجھے گلے لگانے لگا۔ اس کے پرانے کپڑوں کی وجہ سے میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اس بھیکاری کو دھکے مار کر نکال دو، میں اسے نہیں جانتا۔ میرا باپ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کئی سال بعد میرا آج میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور میں پورے ضلع میں ٹاپ کر چکا تھا۔ میرے ابا جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ پورے محلے میں مٹھائی بانٹ چکے تھے اور اب میرے اساتذہ کے گھروں میں بھی مٹھائی لے کر پہنچ گئے تھے۔ میرا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ میرے ابا جان میرے سکول کے باہر سموسے بیچتے تھے۔ میرے سب اساتذہ مجھ پر خاص مہربان تھے کیونکہ میں بچپن ہی سے پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین تھا۔ ابا بہت محبت کے ساتھ مجھے صبح جب سب بہن بھائیوں سے زیادہ پیسے دے کر سکول بھیجتے تو مجھے لگتا کہ میں ہی بہت خاص ہوں۔ بچپن ہی سے ہر چیز کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کیا ہوا جو ابا میرا زیادہ خیال رکھتے ہیں، میں ہوں بھی تو سب بہن بھائیوں میں خاص۔ میرے دوست امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بات بات پر میرا مذاق اڑا دیتے تھے تو میں غصے میں بھرا ہوا گھر پہنچتا، اپنا بیگ پٹک کر ابا سے اور اماں سے ناراضگی کا اظہار کیا کرتا اور کہتا کہ کیا ضرورت ہے وہ میرے ہی سکول کے سامنے سموسے بیچیں۔ میرے دوست یار بار بار مجھے سموسے والے کا بیٹا کہہ کر چڑھاتے ہیں۔ اماں مجھ پر ناراض ہوتی اور غصے سے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو ابا فوراً سے تڑپ جاتے اور کہتے کہ اسے کچھ مت کہو، اور پھر بڑے پیار محبت سے اکیلے بیٹھ کر مجھے سمجھاتے کہ بیٹا میں محنت مزدوری کرتا ہوں تاکہ تم اور تمہارے بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کریں۔ میں کوئی برا کام نہیں کرتا۔ فخر سے یہ بات کہا کرو کہ میرے ابا میرے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں اور محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں۔ لیکن یہ بات میرے چھوٹے دماغ میں نہیں سماتی تھی۔ جب بھی میرا کوئی دوست نیا بیگ لے کر نئے شوز لے کر سکول پہنچتا تو میرا غصے کے مارے برا حال ہو جاتا اور مجھے اپنی اچھی خاصی چیز بھی بری لگنے لگ جاتی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ماں باپ سے لڑتا تھا اور وہ مجبور ہو کر مجھے نئی چیز لا دیتے تھے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی کڑی محنت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فرسٹ ایئر میں اچھے کالج میں ایڈمیشن ہوتے ہی میرے رنگ ڈھنگ بھی بدل سے گئے تھے۔ اب مجھے ہر چیز بہترین چاہیے ہوتی تھی۔ ابا چپ چاپ صبر کے ساتھ میری فرمائشیں پوری کر رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی پڑھائی میں ذہین تھا۔ ابا جان مجھے کہتے نبیل بیٹا ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی تھوڑا مدد کر دیا کرو تاکہ اسے بھی آسانی ہو جائے، تو میں یہ کہہ کر بڑے روکھے انداز میں انکار کر دیتا کہ اگر میں نے راحیل کی مدد کی تو میری توجہ میری پڑھائی سے ہٹ جائے گی۔ چھوٹا بھائی کافی صابر تھا اور طبیعت میں بھی بہت نرم مزاج تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ ناانصافی کر جاتا، کبھی اس کی کوئی چیز چھین لیتا کہ کبھی اس کے جیب خرچ میں سے بھی حصہ مار لیتا تھا۔ بہنیں ابھی کافی چھوٹی تھی۔ راحیل خود بیٹھ کر انہیں پڑھاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 سال بھی گزر گئے تھے اور اب میں کالج میں یہ بات بھی چھپانے لگا تھا کہ میرے ابا سموسے فروخت کرتے ہیں۔ میری دوستی اچھے گھرانوں کے لڑکوں سے تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ اس کا ارادہ مقابلے کا امتحان دینے کا ہے، تو میں بنا سوچے سمجھے ہی اس چیز کے پیچھے پڑ گیا تھا اور میں نے ابا جان سے ضد کی کہ مجھے لاہور اکیڈمی بھیجیں تاکہ میں بھی مقابلے کا امتحان دے سکوں۔ میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اور فوراً ابا نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ وہ میری تعلیم کا اتنا خرچ کہاں سے پورا کر رہے ہیں۔ میری اماں کے پاس بھلے وقت میں بنایا ہوا سونے کا زیور تھا جو انہوں نے میری چھوٹی بہنوں کے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھ رکھا تھا۔
ابا نے اماں کو مجبور کیا کہ وہ زیور فروخت کر دیں، تو میری ماں کا چہرہ اس دن اتنا اداس تھا کہ میں خواہ میں ہی چڑسا ہی گیا تھا۔ خاص طور پر اپنے سونے کا ایک کڑا بیچتے ہوئے اماں رو ہی پڑی تھی۔ راحیل اور دونوں چھوٹی بہنیں بھی بہت زیادہ اداس تھیں۔ میں انہیں کہا کہ اماں پریشان مت ہو، جیسے ہی میری کوئی اچھی نوکری لگے گی میں سب سے پہلے سونے کا زیور بنا کر آپ کو دوں گا۔ تو اماں کہنے لگی، بیٹا بات زیور کی نہیں ہے، یہ تمہاری نانی مرحومہ کی آخری نشانی تھی میرے پاس، اور میں سر جھٹک کر تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ میرا کام تو بن چکا تھا، میں چپ چاپ لاہور کو چلا آیا، دن رات محنت کی اور بالآخر کمشنر کا امتحان پاس کر لیا۔ اب میں نے ابا کو سختی سے منع کیا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ وہ سموسے فروخت کرتے ہیں، کیونکہ لوگ میرے گھر پر آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے، اور ساتھ ہی اخبارات والے اور ٹی وی والے بھی میرا انٹرویو کرنے کے لیے گھر پہنچ رہے تھے۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی اتنے خوش تھے، انہیں لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور میری گردن میں جیسے سریا سا آ گیا تھا۔ میں اپنی اس کامیابی پر حد سے زیادہ مغرور ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ 2-3 سال میری پوسٹنگ دوسرے شہر رہی تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا پسند نہیں کیا اور اسے بالکل چھپا کر رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ راز کوئی نہ جانے کہ میں ایک سموسے والے کا بیٹا ہوں۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے غریبی کے دور سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے باپ کی محنت کا اعتراف کرتا اور انہیں سکھ دینے کی کوشش کرتا، لیکن میں اپنی الگ دنیا ہی بسانے کے لیے بضد تھا۔ ایک مخصوص گھر رقم بھیجنے کے علاوہ میں نے کبھی گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے ابا جان بہن بھائی جب بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے تو میں انہیں یہ کہہ کر فون بند کر دیتا کہ میں فی الحال ابھی بہت مصروف ہوں، اور وہ یہی سمجھتے کہ میں نے اپنا الگ حلقہ احباب بنا لیا تھا۔ میرے یار دوست اٹھنا بیٹھنا اب خاص قسم کے لوگوں میں ہو چکا تھا۔ ایسے ہی وقت میں میری زندگی میں طرح طرح کی لڑکیاں آتی رہیں، میں فل عیاشی کے ماحول میں جی رہا تھا۔ اچانک میرا تبادلہ میرے شہر میں ہو گیا۔ اماں ابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ اب میں ان کے ساتھ رہوں گا، لیکن مجھے سرکاری رہائش گاہ مل گئی تھی۔ میں اپنی رہائش گاہ پر گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے ان کا کوئی حوالہ جڑا رہے۔ میں کبھی کبھار اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جا کر ماں سے مل لیتا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی کم سے کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھ کر اپنا کام کاج کر رہا تھا، اور میرے پاس میرا ایک دوست بھی موجود تھا جو کالج سے میرے ساتھ تھا اور اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ وہ کسی پروجیکٹ کے لیے منظوری لینے کے لیے میرے پاس پہنچا ہوا تھا، اور اس نے مجھے ایک اچھی خاصی رقم کی آفر بھی کی تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے کام کی کوالٹی اچھی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی تھی۔ میں نے اپنے سیکٹری کو خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنا کام کروانے کے لیے مجھ سے ملنا چاہے تو وہ اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دے کہ صاحب کیا لینا دینا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے لیے پراپرٹی بنانا شروع کر رکھی تھی، جو کہ میری تنخواہ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اچانک انٹرکام پر بیل ہوئی اور میرے سیکٹری نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، سر ایک غریب سا آدمی اندر آنے کے لیے بازد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا والد ہے۔ سیکٹری کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میرے ذہن میں یہ سنتے ہی فوراً خیال اٹھا کہ ہو نہ ہو یہ ابا ہی ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے دفتر آ پہنچے ہیں۔ میں نے سیکٹری سے کہا، یہ میرے والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے والد تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی تو ان سے میری بات چیت ہوئی ہے۔ تم اسے دفتر سے روانہ کرو، اگر ضد کرے تو سختی سے پیش آنا۔ اور فون رکھ دیا۔ میں ابھی اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف عمل تھا کہ اچانک نہ جانے
کیسے ابا جان میرے دفتر میں گھس گئے تھے۔ میرا دوست چونک گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھریلے ہو گئے تھے۔ ابا نے کمرے میں گھستے ہی کہا، نبیل بیٹا، تمہارا سیکٹری بہت بدتمیز ہے، مجھے دھکے دے رہا تھا۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ میں تمہارا ابا ہوں؟ بیٹا، میں کئی روز سے تمہیں فون کر رہا تھا، لیکن تم ملنے کے لیے نہیں پہنچے تو میں خود چل آیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور اپنے دوست کی طرف۔ میرے برسوں کی محنت پانی میں ملنے والی تھی۔ میں نے ایک دم غصے سے چیختے چلاتے ہوئے سیکٹری کو بلایا اور دھاڑ کر کہا، کون ہے یہ پاگل نفسیاتی مریض جو خود کو میرا باپ بتا رہا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا نا کہ میرا باپ بیرون ملک چلا گیا ہے، پھر بھی تم نے اسے دفتر میں گھسنے کیسے دیا؟ مارو دھکے اس پاگل کو اور نکال دو یہاں سے۔ اور اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ غریب لوگ جو جان بوجھ کر ہم جیسوں سے اپنی رشتہ داری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ابا جان ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ سیکٹری نے میرے سامنے ہی انہیں دھکے مارے اور تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر کو لے گیا تھا۔ میں غصے میں کھول رہا تھا۔ میرا دوست جیسے ہی باہر نکلا، میں نے فوراً اماں کے نمبر پر کال ملائی اور بنا ان کی کوئی بات سنے انہیں سخت برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے کسی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ میرے گھر والے ہیں اور میں ان کا بیٹا، تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری ماں روتی رہ گئی تھی اور کہتی رہی، نبیل بیٹا میری بات تو سنو، لیکن میں نے فوراً سے فون بند کر دیا تھا۔ اس بات سے اتنا بدمزہ ہوا کہ میں نے اپنے با اثر دوستوں سے اور اعلیٰ احکام سے کہہ کر اپنا تبادلہ فوراً دوسرے بڑے شہر کروا لیا تھا، اور 1 مہینے کے اندر میں وہ شہر چھوڑ گیا تھا۔ یہ میرے گھر والوں سے آخری رابطہ تھا۔ دوبارہ مجھے میری ماں کا کبھی فون نہیں آیا، نہ ہی میں نے پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ میں نے ایک مجھے ہوئے سیاستدان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ وہ نہایت ضدی اور اکھڑ مزاج لڑکی تھی، بات بات میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ میں جو باہر والوں کے لیے اتنا سخت گیر رویہ رکھتا تھا، گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا، کیونکہ میرا مفاد اس بات سے جڑا تھا کہ میرا سسر اعلیٰ حکومتی عہدے دار تھا۔ میرا سسر بھی اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کی کوتاہیوں کو مانتا تھا، جانتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ نبیل بیٹا، میں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا پوسا ہے، اگر یہ تم سے خراب رویہ رکھے تو تم بھی اس بات کا برا مت منانا۔ یہ دل کی بری نہیں ہے، بس لاڈ پیار کی وجہ سے تھوڑی سی ضدی ہو گئی ہے۔ اور میں بڑی سعادت مندی کے ساتھ ان کو کہتا، انکل فکر مت کریں، میں زویا کو بہت چاہتا ہوں، میں کبھی بھی اسے پریشان نہیں کرتا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر بس اسے غصے کا مسئلہ ہے۔ میں نے ڈھیروں ڈھیر پراپرٹی بنا لی تھی، بہت سے کاروبار میں میرا حصہ تھا۔ کئی جگہ میں نے غیر قانونی زمین پر اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کر اسے اپنی بیوی کی پراپرٹی ظاہر کر رہا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نظر اخبار پر پڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے مجھے دھوکہ ہوا ہے۔ اخبار میں فرسٹ پیج پر میں نے اماں اور ابا کی تصویریں لگی دیکھیں اور نیچے لکھا ہوا تھا، سموسہ فروش کی 2 بیٹیاں کمیشن کا امتحان دے کر اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہیں۔ تصویر میں 2 نوجوان خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ نیچے بہت بڑی خبر لگی ہوئی تھی، لیکن میری نظر مسلسل تصویر پر گڑی تھی۔ 15 سال میں میری بہنیں کڑی محنت مشقت کر کے اس جگہ تک پہنچ گئی تھیں۔ میں نے پلٹ کر بھی کبھی ان کا حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے اماں ابا بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں حیران و پریشان تھا یہ دیکھ کر کہ میری بہنوں نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے باپ کی محنت مشقت کا ذکر کیا تھا، اور اس وقت میں اور بھی زیادہ حیران ہوا جب انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے بھائی رحیل احمد نے سموسے بیچ کر ان کی تعلیم مکمل کروائی۔ ہاتھوں میں دبا ہوا اخبار پھڑا رہا تھا اور میں ماضی کے ورق پلٹنے لگا۔ جب میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا تھا تو اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا
کہ اگر اخبارات والے اور ٹی وی والے میرا انٹرویو کرنے آئیں تو ہرگز اپنے پیشے کا ذکر ان کے سامنے نہ کریں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی کو کس طرح بری طرح سے رون کر رکھ ڈالا تھا۔ دوسری طرف میری بہنیں تھیں جو پہلے فخر کے ساتھ یہ بتا رہی تھیں کہ ان کے باپ نے سموسے بیچ کر ان کے بھائی کو تعلیم دلوائی، اور پھر بھائی نے اپنا کیریئر چھوڑ کر ان دونوں بہنوں کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے ان کے باپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ وہ حیران ہوا اور پھر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ ٹی وی پر بھی ان لوگوں کے انٹرویوز چل رہے تھے جہاں پر وہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہی تھیں۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے بارے میں خبریں اور انٹرویوز دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کہیں پر میرا ذکر بھی کیا جائے، لیکن یہ سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، تو میری چھوٹی بہن نایاب اور لاریب نے کہا کہ وہ صرف 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے ماں باپ انٹرویوز کے دوران بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کی باتیں سن رہے تھے۔ رحیل احمد کا تعارف تھا لیکن نبیل کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ میرے دل پر ایک گھونسا پڑا۔ میں جو برسوں پہلے انہیں تنہا چھوڑ کر نکلا تھا، اب مجھے برا سا لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ ایک روز میں چپ چاپ اپنے گھر کو جا پہنچا تھا۔ میرا سیکرٹری مجھے تمام معلومات حاصل کر کے دے چکا تھا۔ اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میرا سیکرٹری بھی میری حقیقت جان جائے گا کہ میں اسی سموسہ فروش ظفر عالم کا بیٹا ہوں۔ میرے ماں باپ اب بھی اسی پرانے محلے میں رہ رہے تھے۔ شاید ابھی بیٹیوں کی پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چپ چاپ جا کر جب دروازہ بجایا تو دروازہ کھولنے والا راحیل تھا۔ اس کے سر کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے اور وہ اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ شاید وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں نے اسے کہا، راحیل اندر نہیں بلاؤ گے اپنے بڑے بھائی کو؟ تو وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، میرا بڑا بھائی 15 سال پہلے مر چکا ہے۔ جب میرے باپ کو ایک کمشنر نے اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا اور وہ بوڑھا شخص روتا ہوا گھر کو پہنچا تھا، اس روز میرا بھائی ہم سب کے لیے مر گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھا چہرہ نمودار ہوا اور وہ میری ماں تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ممتا کی ماری تڑپ اٹھی اور راحیل کو غصے سے ایک طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو رحیل؟ تمہارا بڑا بھائی اتنے عرصے کے بعد ملنے کے لیے آیا ہے، اس کو اندر تو آنے دو۔ راحیل چپ چاپ دروازہ چھوڑ کر اندر کو چلا گیا تھا اور میری ماں محبت کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ نہ جانے اس روز برسوں بعد اپنی ماں کے گلے لگ کر مجھے کیا ہوا کہ میں بے اختیار رونے لگا تھا۔ خوشی خوشی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ برسوں پرانا گھر اسی حالت میں تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، بلکہ گھر اور بھی زیادہ خستہ حالت میں آ چکا تھا۔ میری دونوں بہنیں کچن میں کام کاج کر رہی تھیں، شاید رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ابا ٹی وی کے سامنے لیٹے ہوئے تھے اور خبریں دیکھ رہے تھے۔ راحیل چپ چاپ ان کے پاؤں کو دبا رہا تھا۔ ابا اپنی بڑی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے تو اماں خوشی سے بے اختیار کہنے لگی، دیکھیں نا کون آیا ہے، ہمارا بیٹا نبیل ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ابا یہ سن کر اٹھے اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ میرے گلے سے لگ گئے تھے۔ ابا بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں برسوں کے بعد اپنے خون کے رشتوں سے گلے ملا تھا۔ میری حالت بہت عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ مجھ میں ان سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں بہت دیر تک ان سے لپٹا کھڑا رہا تھا۔ میری اماں نے بھی اپنے دوپٹے کے ساتھ پاس رکھی ہوئی کرسی جھاڑی تھی اور مجھے بٹھا دیا تھا۔ اماں زور زور سے میری بہنوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ نایاب اور لاریب دروازے میں کھڑی اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ راحیل کو اماں نے زور زبردستی کولڈ ڈرنک لینے کے لیے باہر کو بھیج ڈالا تھا۔ میں منتظر تھا کہ میری بہنیں
مجھ سے پیار لینے کے لیے آئیں، لیکن وہ دونوں دروازے سے ہی واپس کو پلٹ گئی تھیں تو میری اماں غصے سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی دیر میں نیاب اور لاریب کولڈ ڈرنک کی ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا، وہ دونوں سختی سے مجھے روکتی ہوئی جا کر رحیل احمد کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں شرمندگی کے ساتھ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اس سب میں ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ سارے کا سارا قصور میرا اپنا ہی تھا۔ میں نے بھی تو برسوں پہلے انہیں اپنی زندگی سے ایسے ہی نکال پھینکا تھا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے اپنی تعلیم کن حالات میں مکمل کی تھی، نہ جانے رحیل نے کتنی محنت سے انہیں اس مقام پر پہنچایا ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے ابا سے معافی مانگ لی۔ آنسو ابا کے پورے چہرے پر بہے چلے جا رہے تھے۔ اماں بھی زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ ابا نے کہا، بیٹا اس روز جب میں تیرے دفتر سے نکلا تو میں یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اپنے تینوں بچوں کو آگے نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر تعلیم حاصل کرنے سے وہ بھی تیرے جیسے ہو گئے تو میری تو پوری زندگی کی کمائی ہی لٹ جائے گی۔ بیٹا تیری تعلیم کے لیے میں نے دن رات محنت مزدوری کی، اور جب تو کامیاب ہو گیا تو کہنے لگا کہ یہ سب تیری اپنی محنت تھی۔ میں اور تیری ماں جب بھی خاموش رہے، لیکن اس روز جب تیرے سامنے مجھے دھکے مارے گئے اور تو نے مجھے دفتر سے نکلوا دیا تو میرے اندر سے جیسے سب کچھ ختم سا ہو گیا تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی رحیل احمد اور نایاب اور لاریب کی کتابیں پھاڑ کر پھینک ڈالی تھی۔ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کل کو رحیل احمد بھی اگر پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گیا تو وہ بھی مجھے اپنا باپ ماننے سے انکار کر دے گا۔ میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گا؟ اور یہ راحیل بھی اتنا صبر والا ہے کہ اس نے ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ چپ چاپ اگلے روز جا کر میرے ساتھ سموسوں کے ٹھیلے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس نے کبھی پلٹ کر پیچھے کو نہیں دیکھا۔ برسوں ہوئے مجھے گھر بیٹھے، لیکن اب بھی شہر میں ظفر عالم سموسے والا مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں چاچا رحیل کے ہاتھوں میں وہی ذائقہ ہے جو تو بناتا تھا۔ حالانکہ رحیل اچھی جگہ پر دکان بنا سکتا تھا، لیکن رحیل نے کبھی دکان نہیں بدلی۔ اب بھی صبح کو وہ کالج کے سامنے سموسے بیچنے چلا جاتا ہے اور شام کو اپنی اسی پرانی دکان میں سموسے بیچتا ہے۔ رحیل نے ہی مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں نیاب اور لاریب کو پڑھنے کی اجازت دوں، اور میں نے بھی ان دونوں لڑکیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گئیں تو کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اس سے جڑے ہوئے رشتوں کی ناقدری نہیں کریں گی۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا، مجھ غریب کی دونوں بیٹیاں کامیاب ہو گئیں، اور جس دن میری بیٹیوں نے پہلی بار لوگوں کو بتایا کہ ان کا باپ ایک غریب سموسہ فروش ہے تو میرے کندھوں پر رکھا ہوا برسوں کا دکھ جیسے اتر کر کہیں غائب ہی ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے میری بیٹیاں کامیاب نہیں ہوئیں بلکہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھ سے چھوٹے رحیل نے بڑا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور میں بڑا ہو کر بھی اس دن بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ رحیل احمد نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ میں نے رحیل سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر کو چلا گیا تھا۔ میں نے امید بھری نظروں سے نیاب اور لاریب کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی بات چیت کر لیں، لیکن وہ تیر کی طرح اٹھیں اور اپنے بھائی کے پیچھے باہر کی طرف لپک گئی تھی۔ کمرے میں اماں اور ابا جان رہ گئے تھے تو اماں کہنے لگی، تو دل پر مت لینا، بس رحیل ایسا ہی ہو گیا ہے، ہر وقت چپ چاپ رہتا ہے، کسی سے کچھ کہتا نہیں، ہاں لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور بہنوں کے بنا تو وہ سانس بھی نہیں لیتا۔ میں تو ضد کر کر کے بھی تھک گئی ہوں کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ شادی کرنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے میں شادی کر کے کیا کروں گا، میری تو پہلے سے ہی 2 بیٹیاں ہیں۔ بس یہ اس کی محبت ہے، محنت ہے جو آج نیاب اور لاریب اس مقام پر پہنچ گئی ہیں، ورنہ ہم دونوں تو
خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ راحیل بھی بڑا صبر کرنے والا ہے، کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لیکن بہنوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دی ہے۔ اب اس بات پر جھگڑا چل رہا ہے کہ نایاب کہتی ہے کہ گھر والے میرے ساتھ رہیں اور لاریب کہتی ہے کہ میرے ساتھ، لیکن راحیل باضد ہے کہ وہ اسی پرانے مکان میں رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم لوگ جا کر اپنے سرکاری گھروں میں رہنا، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، میں امی ابا کو یہیں پر رکھ لوں گا۔ میں دل ہی دل میں حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ میرے بہن بھائی کس قدر خوبصورت دل کے مالک ہیں۔ وہ ماں باپ کو اس حال میں بھی اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں جب وہ اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہیں۔ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، امی ابا راحیل اور بہن بھائیوں کی باتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ 15 سال میں نے کیسے گزارے۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ کاش امی ابا مجھ سے بھی پوچھیں کہ میں کہاں رہا، کیسا رہا، میں بھی انہیں اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاؤں، لیکن ان لوگوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تھکے ہارے قدموں سے جب اٹھ کر گھر سے باہر کو نکلنے لگا تو راحیل نے پیچھے سے مجھے پکار کر کہا، کمشنر صاحب کھانا تیار ہے، ہم غریبوں کو خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ اور میں فوراً سے رک گیا تھا۔ میں برسوں سے ترسا ہوا تھا کسی اپنے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ میری بیوی تو ہر وقت باہر پارٹیوں میں نکلی رہتی۔ یا تو میں افشل ڈنر کرتا تھا یا اپنے ہمپلا لوگوں کے ساتھ یا حکومتی اہلکاروں کے ساتھ، اور یا پھر چپ چاپ اکیلے اپنی ڈائننگ روم میں بیٹھ کر تنہا کھانا کھاتا تھا، جہاں پر ملازم میری پسند کی ہر چیز بنا لیتا تھا، لیکن اس میں وہ ذائقہ اور وہ لذت نہیں تھی جو کسی اپنے کے بنائے ہوئے کھانے میں ہوتی ہے۔ میری بہنوں نے چپ چاپ خاموشی سے دسترخوان لگا دیا تھا اور سبھی لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ برسوں کے بعد میں نے کریلے گوشت، تڑکے لگی ہوئی ماش کی دال اور سادہ روٹی کھائی تھی۔ میں جو منرل واٹر کے علاوہ پانی نہیں پیتا تھا، اس روز میں نے جی بھر کے کھانا کھایا تھا۔ مجھے اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ کھانا کسی سادے تیل میں بنا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں تو صرف باہر سے لائے ہوئے امپورٹڈ تیل میں کھانا بنا ہوا کھاتا تھا۔ میرے بہن بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن میری بہنیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہر چیز اٹھا اٹھا کر چپ چاپ میرے سامنے کرتی جا رہی تھی۔ کھانا کھا کر راحیل نے چپ چاپ خاموشی سے میرے ہاتھ دھلوائے۔ اماں نے نایاب کو کہا تھا کہ وہ چائے بنا کر لائے، کیونکہ مجھے کھانے کے بعد چائے کی عادت تھی۔ اماں ابا مسلسل میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ راحیل اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نایاب اور لاریب بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ میں ترس گیا تھا کہ میرے بہن بھائی مجھ سے بات چیت کریں۔ رات کو 11 بجے میں چپ چاپ وہاں سے لوٹ کر آ گیا تھا۔ مجھے سیدھا ایئرپورٹ جانا تھا تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر میں ہوٹل کی طرف چلا گیا اور کمرہ بک کروا لیا تھا۔ اگلے کئی روز تک میں ان کے گھر چکر لگاتا رہا، لیکن ان کا رویہ مجھ سے نہ بدلا۔ میری بہنوں کو جب ان کے تقرری کے کاغذات ملے تو میں پہلی نشستوں پر بیٹھا اس بات کا منتظر تھا کہ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر میرا نام بھی لے گی، لیکن جب ان کی تصویر بننے لگی تو انہوں نے راحیل احمد کو اپنے بیچ میں کھڑا کر لیا تھا، اور اماں ابا بھی خوشی سے نڈھال اس فوٹو میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک مکمل فیملی تھی، خوشحال فیملی تھی، جس میں میری کہیں بھی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں چپ چاپ خاموشی سے واپس اپنی مصنوعی دنیا میں لوٹ گیا، جو کہ میرا اپنا انتخاب تھی۔ میری بہنوں کی اچھے علاقے میں تقرری کے لیے میں نے چپ چاپ کوششیں کی تھیں۔ میں نے بھی کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہیں تھی کہ نبیل احمد ان 2 لڑکیوں کا سگا بھائی ہے جو اپنی محنت اور اپنے بھائی کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچی ہوئی ہیں۔ میری بیوی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آج تک میں بے اولاد ہوں، لیکن راحیل نے صرف اپنے ماں باپ کے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے شادی ہی نہیں کی تھی۔
میں کبھی کبھی اماں ابا سے ملنے کے لیے جاتا تھا، انہوں نے کبھی مجھ سے میری بیوی یا بچوں کے بارے میں سوال جواب ہی نہیں کیا تھا، اور پھر دونوں بہنوں نے ضد کر کے راحیل کی شادی بھی کروا ہی دی تھی۔ ابا نے خود ضد کر کے اپنا پرانا مکان بیچ دیا اور راحیل کو لے کر ایک اچھے علاقے کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ راحیل کی بھی نئی زندگی شروع ہو اور اس کی بھی اولاد میں ایک اچھے ماحول میں پلے بڑھیں۔ راحیل نے اب اپنی دکان بھی شفٹ کر لی تھی۔ میں جب بھی گوجرانوالا جاتا، چپ چاپ خاموشی سے اپنی سرکاری گاڑی میں جا کر راحیل احمد کے سموسے ضرور کھاتا تھا۔ کاش میں بھی ہمت کر لیتا اور یہ بات کھلے دل سے تسلیم کر لیتا کہ میرا غریب باپ سموسہ فروش ضرور تھا، لیکن ضمیر فروش نہیں تھا۔ میں نے کس بات کی شرم کی؟ آج شداد کی طرح اپنی بنائی ہوئی جنت میں بالکل تنہا ہوں۔ مجھے کسی رشتے کا کوئی سہارا نہیں۔ سونے کے لیے ادویات کا استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنی بنائی ہوئی غیر قانونی جائیداد کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں، کیا یہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گی؟ کیا میرے بعد اس کو کھانے والا کوئی ہے؟ میں اپنی بیوی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا سسر میرا کیا حشر کر ڈالے گا۔ مجھے میرے کرموں کا پھل اسی دنیا میں ہی مل چکا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خالی ہاتھ ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اور میرے بہن بھائی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ آج تک تھام کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اولاد جو اپنی والدین کی قربانیوں اور محبت کو نظر انداز کر دیتی ہے، نہ صرف اپنے والدین کا دل توڑتی ہے بلکہ ان کی دعاؤں اور محبت کا بھی حق ادا نہیں کرتی۔ ایسی اولاد کے باعث والدین کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں دکھ ہوتے ہیں۔ والدین کی دعا اور ان کی خدمت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے والدین کا احترام، محبت اور خدمت کرنی چاہیے، تاکہ ان کے چہرے پر خوشیاں آئیں اور ان کی دعائیں ہماری کامیابی کا سبب بن جائیں۔ یاد رکھیں، والدین کی دعائیں ہمیشہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔